الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد كل ذرة الف الف مرة من يومنا هذا الى يوم الدين۔ ناظرین اکرام، سویڈن میں عید کے موقع پر سرکاری اجازت سے قرآن پاک جلایا گیا۔ اب وہاں کی حکومت یہ بہانے بنا رہی ہے کہ وہ جس نے قرآن پاک جلایا ہے اسے علم ہی نہیں تھا، باولا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مقدس کتاب ہے یا فلاں ہے یا لکھا ہے۔ سوال ان سے یہ ہے کہ یہ غیر مذہب والے برداشت کریں گے اگر مسلمان کوئی ایسا وہ گاؤں ماتا کی توہین کر دے اور ان کے مندروں میں بت پڑے ہوئے یا کوئی بھی کسی غیر مسلم کا کوئی ایسا نقصان کر دے جس سے اس مسلمان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ غیر مسلموں کی شاید مقدس چیز ہے، تو کوئی بھی کافر ملک اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اس میں دو چار باتیں میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہماری پاکستان کی حکومت قصوروار ہے۔ اس سویڈن کے واقعے میں بھی اور اس سے پہلے فرانس میں جو توہین ہوئی اس میں بھی تمام تر گستاخان رسول جو موجود ہیں اس وقت، اس میں بھی پاکستانی حکومت ملوث ہے۔ اس لیے کہ عمران خان پر تو یہ الزام لگایا گیا کہ میری عمران خان سے کوئی نہ ذاتی دشمنی ہے نہ ذاتی دوستی ہے۔ کوئی مسلمان آدمی ہے، عام آدمی ہے، اگر وہ اپنے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو اپنی آخرت اس کو کام آئے گی، برا کر رہا ہے تو بری کام آئے گی۔ آسیہ ملعونہ پر تو ملین مارچ کیے گئے جب عمران خان نے بھگایا آسیہ ملعونہ کو یہاں سے گستاخی پر۔ قرآن پاک کی جب توہین کی گئی اور فرانس کے سفیروں سے مذہبی رہنما پاکستان کے ملے، اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ یہ دوغلا پالیسی جب تک ہم مسلمانوں میں سے ختم نہیں ہوگی، مسلمان کبھی بھی آگے نہیں جائے گا، مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سویڈن میں قرآن پاک جلایا گیا اور اس وقت پاکستان کی حکومت میں ہمارے مذہبی رہنما اور مذہبی جماعتیں موجود ہیں، کیوں اب تک وہ حکومت سے جدا نہیں ہوئے؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بات ہی نہ کرتے، شہباز شریف کو رات ہی فون کر کے میری بات اور میرے اشارے سمجھ رہے ہوں گے۔ میرا تنظیم تحفظ ناموس خاتون انبیاء پاکستان سے تعلق ہے اور اسی سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مذہبی رہنما سمجھ رہے ہوں گے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جیسے سویڈن میں توہین ہوئی وہ فون کرتے شہباز شریف کو کہ اب بھی بھلے عید کا دن ہے یا رات ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے، چھوڑ دے عید کی نماز، توڑ دو عید کی نماز، پہلے سویڈن کے سفارتکار کو یہاں سے بھگاؤ، منہ کالا کر کے بھگاؤ، جوتوں کا ہار گلے میں ڈال کے یہاں سے بھگاؤ اس کو، اور وہاں سے اپنا سفیر بلاؤ اور سویڈن کا سفارتی جو سفارت خانہ ہوتا ہے، جو پاکستان میں سفارت خانہ ہے، وہ جلاؤ، حکومت جلائے۔ وہ ہمارے مذہبی جماعت کے رہنماؤں کو کہنا چاہیے تھا حکومت جلائے، تاکہ غیر مسلموں کو، اسلام کے دشمنوں کو یہ پتہ پڑے کہ مسلمانوں کے دل میں قرآن کی کتنی عزت ہے، کہ ان کی توہین ایک ملک کے ایک بدماش نے کی، لیکن مسلمانوں کے دل و دماغ میں بغاوت اس ملک کے سفیروں کے لیے بھی آ گئی کہ جس جگہ پر اس ناپاک ملک کے سفیر کے پیر پڑے ہیں وہ سفارت خانہ بھی ہم حکومت جلا رہی ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ قانون ہاتھ میں نہ لیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ اب پتہ پڑے گا حکومت کا کہ عمران خان کو بھگا کر اور مسلمان آنے والے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سفارت خانوں کو بھگائیں، وہ سفیروں کو بھگائیں، سفارت خانے بند کریں اور ہمیشہ کے لیے، مذہبی جماعتیں ہیں نا، یہ فیصلہ کر ہمیشہ کے لیے ہم مذہبی لوگ کہتے تو ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، ماں باپ قربان، یہ قربان، یہ صرف زبانی بات ہے، تو پھر ان سے بڑھ کر منافق کون ہوا؟ اگر زبانی باتیں نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور رسول اللہ نے قرآن پاک دیا ہے، ہمیں وہ قرآن پاک عزیز ہے، دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، تو ہمیں اس بات کو باور کرانا ہوگا کہ جو سابق ان سے سفارتی تعلقات بحال ہوئے اور انہوں نے معافی کب مانگی، فرانس کے سفارت خانے کے ساتھ جو تعلقات بحال ہوئے، فرانس نے کب معافی مانگی توہین کر کے؟ اسی طریقے پر جتنے بھی غیر مسلم ممالک نے ہمارے اسلام کی، ہمارے پاک پیغمبر کی توہین کی ہے، وہ کہاں انہوں نے معافی مانگی ہے؟ یہ تو میرا ایک احتجاج اس بات پر رکھا جائے، مذہبی جماعتوں سے بھی احتجاج رکھا جائے کہ اب تک کیوں مذہبی جماعتیں شہباز شریف کی حکومت میں بیٹھی ہوئی؟ اگر یہی کام عمران خان کی حکومت میں ہوتا تو تیل کا مچا دیتا۔ تو یہ تو عصبیت ہوئی نا، یہ تو ظاہری عصبیت ہوئی نا۔ ظاہری عصبیت کو ہمارا اسلام کچلتا ہے۔ میرا ایک شخص ہے، وہ میرے باپ کو گالی دے اور وہی شخص
رسول اللہ کو گالی دے میں اپنے باپ کی گالی معاف کر دوں، رسول اللہ کو دی ہوئی گالی پر اسے میں گولی چھوڑا دوں. یہ ہے اسلام. یہ کیا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ بس نہیں عمران خان نے تو وہ مفتی طارق مسعود پر فتوے لگا دیے. مفتی طارق مسعود صاحب نے وہاں جا کر کہا کہ بھائی وہ پشاور میں دیکھ کر آیا ہوں عمران خان کی حکومت میں اچھے اس نے کام کیے ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں اللہ اس کو بھلا دے. اور لے بھائی مفتی طارق مسعود بھی یہودی ہو گیا. اب مجھے بھی یقیناً مجھے پتا ہے کہ جو مجھ پر فتوے لگیں گے، لیکن حقیقت ہے عمران خان نے اگر یہودی پنے کا ثبوت دیا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے، تو اب نواز شریف کس پنے کا، یہودی یا قادیانی پنے کا ثبوت دے رہا ہے؟ کیوں اب تک سویڈن کا سفیر یہاں پر بیٹھا ہوا اور سویڈن سے اپنے سفیر کو نہیں بلوایا گیا؟ فرانس کا سفیر یہاں بیٹھا ہوا اور فرانس کے سفیر کو وہاں سے کیوں نہیں بلایا؟ اپنے سفیر کو فرانس سے کیوں نہیں بلوایا گیا؟ اس کی عوام پر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ عوام خود اس کا فیصلہ کرے کہ یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے. ہم پگڑیاں باندھ کر، ہم داڑیاں رکھ کر، عوام کو بیوقوف بنا کے اور اس کو یہودی اس کو قادیانی قرار دے کر اور اپنے ہم پیٹ کی تون بڑی کرتے جائیں. غلط ہے یہ بات، ایسے نہیں کیا جائے گا. عوام کو اس بات کا خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر میں ہوں مفتی محمد طاہر مکی، آپ کو میں یہاں پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ قادیانی ایسے، قادیانی ایسے، قادیانی ایسے، اور ایک شخص پر الزام لگا رہا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا حامی ہے، اور ایک دوسرا میرا دوست ہے کلکلا کو وہ حمایت کرے، تو اس میں آئیں بائیں شاید لعنت نہیں ہے میرے اوپر. اس لیے تمام مذہبی قوتوں سے اور مذہبی جماعتوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان میں نکلیں. اور دوسرا، شہباز شریف کی یہ منافقت ہے، دجالی ہے، شیطانی ہے کہ مذمت کی ہے، یہ کی ہے، وہ کی. جتنے بھی اسلامی ممالک نے مذمت کی ہے ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. انہیں مذمت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. مذمت کام، احتجاج کام عوام کا ہے. تمہارا کام تو یہ ہے کہ یہاں سے ایٹم بم کو ٹک کرتے سویڈن پر ڈز، پورا سویڈن تباہ ہو جاتا. تمہارا کام شہباز، تمہارا نواز شریف، تمہارا یا صدر عارف الوی، تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں ڈوب کر نہیں مرے، تم روزہ رسول پر گئے ہو. لعنت ہے تمہاری شکلوں پر کہ وہاں جا کر رسول اللہ کو تم نے کیا شکل دکھائی ہوگی. رسول اللہ نے تم سے چہرہ ہی پھیر دیا ہوگا، تمہیں سلام کا جواب ہی نہیں دیا ہوگا کہ وہاں قرآن پاک جل رہے ہیں اور تو یہاں پر آیا ہے. تیرا کام یہ تھا عارف الوی کہ تو یہاں پر آ کر پاک فوج کو حکم دیتا کہ یہاں سے ایٹم بم کا بٹن دباؤ، سویڈن میں جا کر گرے اور پورا سویڈن تباہ ہو جائے. ہمارا کام تو یہ صرف مذمت کرتے. مذمت تو میرا کام ہے. میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میری زبان کٹی ہوئی ہے، میرے ہونٹوں کو تالا لگا ہوا ہے، میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، میرے کانوں پر انگلیاں ڈلی ہوئی. یہ تو میرا کام ہے. تمہارا کام تو ہے تم ان کو اسی انداز میں جواب دو. انہیں کہو کہ ہمیں یہاں پر بلاؤ ورنہ میں یہاں سے بس اوکے کر رہا ہوں. ابھی آ رہا ہے ایٹم بم. تمہارا تو کام یہ ہے. کھیل تماشے بند کرو اور یہ پاگل بنانا، تمام مذہبی جماعتیں، مذہبی قوتیں پاگل بنانا، ٹرک کی بتی کے پیچھے رکھنا، عوام کو چھوڑ دیں. مذہبی قوت بننا ہے تو اسے بن کر دکھاؤ، جیسے میرے والد محترم علامہ احمد میاں حمادی نے بن کر دکھایا. عاشق رسول بننا ہے تو ایسے بنو جیسے علامہ احمد میاں حمادی صاحب نے بن کر دکھایا. صرف میں ایک اشارہ دوں گا کہ انہوں نے اپنی جماعت کو سائڈ پر رکھ کر بھی گستاخ رسول کو معافی نہیں دی. جماعت نے کہا کہ یہ اس میں کچھ تعویلات ہیں، یہ وہ فرمائے تعویلات. عدالت عدالت عدالت. ناراض ہوئے، اختلافات ہوئے، نہیں عدالت. بس عاشق رسول بننا تو ایسے بنو. ایسے نہیں کہ میرا قائد اگر کہتا ہے کہ ہاں اس کو چھوڑ دے تو بس چھوڑ دے. چھوڑ دے کیوں؟ قائد کا گریبان پکڑ پہلے کہ چوتیا بناتے ہو کہ فلاں یہودی اور فلاں مسلمان. کیوں؟ تیرے کہنے پر فلاں یہودی فلاں مسلمان. عقائد دیکھے جائیں گے، اس کے اعمال دیکھے جائیں گے، اس کا کردار دیکھا جائے گا. ایسے نہیں ہوتا کوئی. اور دوسری بات کہ جو ان سے ہم سویڈن والوں سے اور ان سے بعد میں احتجاج کریں، پہلے اپنے ملک کا حال دیکھیں. یہ بے غیرت چانڈی اور کھوسو انہوں نے کیا کیا ہے قربانی کے ماحول میں، قربانی کے دنوں میں. اس کو حکومت نے پکڑا. آج امت اخبار میں بیان تھا کہ ایک شیطان کو پکڑا گیا ہے. اہل سنت والجماعت کے رضاکاروں کی ایف آئی آر پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو یہ مذہبی جماعتیں کہاں تھی؟ اب دیکھتے ہیں مذہبی جماعت کیا کرتی ہے. یہ مذہبی جماعتیں ان کو سزائے موت دلوائیں، پاگل بنانا چھوڑ دیں. میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو آنکھیں کھولنے کی دعوت دیتا ہوں کہ تنظیم تحفظ خاتم الانبیاء پاکستان کے ساتھ مل کر آنکھیں کھولو، دیکھو، تمہیں کوئی بیوقوف نہ بنائے مذہب کے نام پر. جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کرے. احتجاج اور رنگ رلیاں، یہ فنکاریاں، یہ عوام کا کام ہے. یہ نعرے لگانا عوام کا کام ہے. بیان دینا عوام کا کام ہے. میرا کام ہے جو میں یہ بیان دے رہا ہوں. نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ جو بڑے بڑے قائدین بیٹھے ہوئے، ان کا کام یہ نہیں ہے. بڑے قائدین جو مذہبی رہنماؤں کے، ان کا کام یہ تھا
کہ یہ شہباز کو بولتے ہیں نماز بعد میں، عید کی نماز بعد میں، اگر وہ حج پر گئے ہوئے تو مجھے نہیں پتا کہ کون مذہبی رہنما حج پر گیا ہوا ہے، اگر وہ حج پر گئے ہوئے تو حج سے واپس آ جاتے کہ میں رسول اللہ کو کیا وہ دکھاؤں گا، شہباز پہلے اس کو سفارت خانہ خالی کروا اور اس کو آگ لگوا اور وہاں سے اپنا سفیر بلوا، اور تا حیات بھلے اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب اگر وہ دوبارہ سے پورا سویڈن مسلمان بھی ہو جائے تب بھی اس کی یہ والی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اس نے قرآن پاک جلایا ہے، وہ بندہ ہمارے حوالے کرے گا، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔